کل میری والدہ محترمہ وفات پا گئی. کسی کی بھی وفات انسان کو جہاں دکھی کرتی ہے، اس کی جدائی انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اس انسان کے جانے کی کمی شدید محسوس ہوتی ہے، وہاں اپنی موت کا بھی خیال شدت سے آتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی موت کو یاد کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ہم کتنے بھی اس بات سے غافل ہوں، کتنا بھی بھولے رہیں، لیکن بہرحال ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر ایک کے جانے کا وقت مقرر ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ محترمہ جو تھی وہ کئی سالوں سے مسلسل یہاں ایک ہمبل طالب علم اور علم کے محبت کرنے والے انسان کی طرح تقریباً روزانہ آتی تھی، سوائے کسی سفر کی وجہ سے یا شدید بیماری کی وجہ سے. چھوٹی موٹی تکلیف اور چھوٹی موٹی دکھ درد تو انہوں نے کبھی اس کی پرواہ ہی نہیں کی تھی. بڑھاپا بذات خود ایک بیماری بن جاتا ہے انسان کے لیے، لیکن انہوں نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا اور اپنے علم کا سفر جاری رکھا. بدھ کے دن وہ یہاں تشریف لائی ہیں اور حسب معمول انہوں نے اپنی کلاسز اٹینڈ کی ہیں، اور حسب معمول وہ یہاں سے واپس گئی ہیں. اور شام تک، رات تک وہ بالکل ٹھیک تھی. رات کچھ تھوڑی بہت طبیعت اوپر نیچے ہوئی ہے، لیکن وہ تو ایک بزرگ انسان کا معمول ہوتا ہے. اور صبح کے وقت ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی، اور ماشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں تہجد گزار بھی تھی اور اشراق کی نماز کی بھی بہت زیادہ پابندی کرتی تھی. تو ان کی پوتیاں جو تھی وہ اسکول جا رہی تھی تو ان کو کہتی ہیں جلدی جاؤ، تم لوگ دیر کر رہے ہو. اور چھوٹی والی پوتی کو انہوں نے اپنے بیگ سے ٹافی نکال کے دی، اور اس کے بعد ان کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، اور بیسیکلی وہ ہارٹ اٹیک تھا، اروٹا ڈائسیکشن تھی، جس میں ہوتا یہ کہ شارک جو ہوتی ہے دل سے نکلنے والی جو مین ڈرگ ہے، جو ہمارے باقی سارے جسم کو بھی پھر اس کے آگے شاخیں ہو کے خون سپلائی کرتی ہے، تو وہ اوپر برین کو بھی جاتی ہے، نیچے کڈنیز تک بھی جاتی ہے. تو وہ ساری ایک طرح سے اس میں ٹیئرز آگے پھٹ گئی، اور یہ اتنا شدید پین ہوتا ہے، اتنا شدید کہ اس سے سروائیو کرنا اس کا مشکل ہوتا ہے. تو وہ وضو پہ تھی، اسی وقت انہوں نے نماز شروع کر دی کہ اگر میں نے جانا ہی ہے تو میں نماز کی حالت میں جاؤں. تو بہرحال نماز پڑھتے ہوئے وہ گری ہیں اور ان کے منہ پہ بھی چوٹ آئی اور پھر بے ہوش ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کل ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ 3-4 دن پچھلے جو تھے ہاسپٹل میں مسلسل الحمدللہ ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے ان کے پاس رہے. اور میں ایک ہی بات پر غور کر رہی تھی کہ بالکل ایک نارمل لائف گزار رہی تھی، وہ اپنی روٹین کے کام کر رہی تھی، آ رہی تھی، جا رہی تھی، اور یہ صرف موت کا بہانہ تھا نا، موت کا وقت لکھا تھا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اس میں بھی جو گھنٹہ، جو منٹ، جو سیکنڈ لکھے ہوئے تھے اسی پر ہی موت کا فرشتہ آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اس تکلیف میں، یعنی کہ اس اٹیک کے بعد، اسٹروک کے بعد مسلسل شدید تکلیف میں تھی، اور بیچ بیچ میں غنودگی آ جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہوش آتا تھا، اور خصوصاً نمازوں کے اوقات میں حیرت کی بات ہے، جیسے تہجد کے وقت تو رسپونڈ کرنے لگتی تھی، ہاتھ اٹھانے لگتی، نمازوں کے اشارے کرنے لگتی. اور پھر یہ کہ ایک دن پہلے شام کے وقت ہاتھ اٹھایا اس طرح، یعنی پوری طرح ہوش میں بھی نہیں تھے، لیکن ہو سکتا ہے ہوش میں ہوتی ہوں، تو ایسے ہمیں گلے ملی، یعنی ہم سب آگے آگے ہوئے، گلے ملی، سر پہ ہاتھ پھیرا. وہی حسب معمول جو بہت ہی محبت کرنے والی اور ہر ایک کا احساس کرنے والی. تو ایسے دل میں تھوڑا سا خیال ہے کہ شاید یہ رخصتی کی ملاقات کر رہی ہے، یا اللہ عالم، کیونکہ انسان غیب کا علم تو نہیں جانتا کہ کون سی چیز کس لیے ہو رہی ہے، لیکن انسان اندازے اور قیافے ہی کرتا ہے. بہرحال ان 3-4 دنوں کی جو تکلیف تھی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی. تو یاد رکھیے موت کی اپنی سختیاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی اپنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور کسی کی بھی تکلیف کو دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ وہ انسان شاید اس نے کوئی بہت گناہ کیے ہیں اس وجہ سے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی ہائے تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے.
یعنی ہم سب کو اس موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. اس لیے ہم کچھ بھی کریں، کتنا بھی بھاگیں، کتنا بھی کسی چیز کو اگنور کریں، کتنا بھی موت کو بھلائیں، لیکن وہ تو سامنے کھڑی ہے، وہ تو چلتی ہوئی آ رہی ہے. اسے تو آپ پکڑنا ہے ایک دن جب وقت آ جائے گا، چاہے ہماری کیسی بھی مصروفیات ہوں اور کیسی بھی ہماری مشغولیات ہوں. ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا. یعنی جب ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو کیا بتایا جائے گا؟ یہ تمہارا نام اعمال، یہ تم کر کے آئے ہو. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کسی کی وفات کی خبر سن کر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے، اور وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، اس سے آگے کا کوئی سفر نہیں. وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں ایسے جسم ہوں گے کہ جو مرنے والے نہیں ہوں گے، جن پر فنا نہیں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کی سختی ایک اٹل حقیقت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی، یہ حق کے ساتھ آ گئی. یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. یعنی انسان اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا اور وہ سامنے آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے پاس ایک بڑا پانی کا پیالہ تھا جس میں آپ اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس ہاتھ کو چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرماتے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی کی ہڈی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے نس جگہ. جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں نے موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بہت پیارے تھے، محبوب تھے، ان پر بھی تکلیف گزری. تو پھر ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کریں، کتنی فریادیں کریں اور کتنی اس کی تیاری کریں. لیکن مومن کی موت جو ہوتی ہے وہ دوسری موتوں سے مختلف ہوتی ہے. اسے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح یہ پکار آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور خصوصاً اگر انسان بہت نیک ہو تو اس کی رخصتی کا وقت ایسا ہوتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. بس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے. لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام ہو کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. یعنی اس کو بھی فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں. ابھی کی وفات کے وقت زکیہ پاس تھی